السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 172 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ وہ فریز ہے جو قرآن مجید میں بارہا آئی ہے۔ یا بلانے کے لیے آتا ہے، ندا کے لیے، پکارنے کے لیے۔ اے الذین، الذی سے سنگولر ہو تو الذی، اگر جمع ہے تو الذین، جو لوگ۔ تو یا جب ایسے کلمہ پر آتا ہے، جب اس کا منادہ ایسا ہو، یعنی جس کو پکارا جائے وہ ایسا لفظ ہو جس پر الف لام آیا ہو، تو اس کی وجہ سے ایہا کا اضافہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں یا الذین نہیں ہے بلکہ یا ایہا الذین ہے۔ جیسے الناس ہوتا ہے، یا ایہا الناس ہے۔ تو فرمایا یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان سے آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تو یا ایہا الذین آمنو لفظی ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے۔ تو ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس وقت مخاطب جو ہے، مخاطبین جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ تو سارے غور سے سنو، جو بھی ایمان والا ہے اسے فوراً غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ یہ خصوصی خطاب ہے ہمیں۔ کیا خطاب ہے؟ کلو، گزشتہ سے کچھ قبل کی آیات میں گزرا یا ایھا الناس کلو، اے لوگو کھاؤ۔ کل بتایا تھا وہاں آکلا، عقل سے کھانا۔ ایک عقل ہوتا ہے سوچنا سمجھنا، ایک عقل ہے حمزہ سے اور کاف کشش والے سے۔ تو عقل کے معنی کھانا ہے، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ۔ تو اللہ میاں یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھایا کرو۔ کیا؟ من طیبات، طیب سے طیبہ اور اس کی جمع طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، ان کو کھا لیا کرو۔ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، ما جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، کم تم لوگوں کو۔ رازقہ اس نے رزق دیا اور رزقنا ہم نے رزق دیا۔ جیسے خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، رزقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم لوگوں کو، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم لوگوں کو۔ ہم نے جو تمہارے لیے رزق، یہ جو وسیع دنیا میں دسترخوان رکھا ہوا ہے حلال جانوروں کی صورت میں، کھایا کرو انہیں، اپنے اوپر حرام نہ کرو از خود۔ واشکروا للہ، وا کے معنی اور، اشکرو شکر سے، شاکارا اس نے شکر کیا، یشکرو وہ شکر کرتا ہے کرے گا، اشکر اشکر تو شکر کر، جمع کے لیے اشکرو تم سب شکر ادا کیا کرو، شکر گزار بن کے رہو۔ شکر گزار وہی ہوگا جو نعمتیں حاصل کرے گا لیکن اس احساس کے ساتھ کہ یہ کسی کا مجھ پر انعام ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے، اس کی مہربانی اور کرم ہے،
اور مجھے یہ کرم حاصل ہوا ہے اس احساس کو قائم رکھتے ہوئے۔ اشکرو للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، زندگی اسی طرح گزارو۔ ان اگر کن تم، کون سے، اردو میں کہتے ہیں کون و مکان، کسی چیز کا ہونا، مکان جس جگہ کوئی کام ہو مکان ہے وہ، کانا وہ ہوا، ہے تھا، یہ مختلف معنی جو ہے وہ سیاق و سباق سے طے ہوتے ہیں۔ تو وجود حاصل کر، کسی چیز کا وجود اختیار کرنا، یہ کون ہے۔ کانا اس نے وجود حاصل کیا، یعنی اس کا وجود ہی ایسا ہے، وہ ہے ہی ایسا کانا۔ جیسے اکثر آتا ہے کان اللہ علیم حکیمہ، اللہ تو ہے ہی علیم حکیم، علم والا، حکمت والا۔ تو کانا وہ ہے یا ہوا، کن تم سب ہو، کن تم سب ہو، ان کن تم اگر تم لوگ ہو، اگر تمہاری حقیقت یہ ہے کہ ایاہو صرف اسی کو، قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہم نے کہا تھا نا ایاکا صرف تجھے، اب یہ ہے ایاہو صرف اسے۔ فرمایا ان کن تم اگر تم لوگ ہو ایاہو صرف اسی، یعنی اللہ کے، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم ہو صرف اسی یعنی اللہ کے، تعبدون عبادت سے، کہا تھا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ وہ تھا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہے تعبدو تو عبادت کرتا ہے، پھر وہ نون لگا کے تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ایاہو تعبدون اسی کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اگر واقعتاً تم صرف اللہ ہی کے عبادت گزار ہو، صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی مان کر چلتے ہو، تو پھر حلال چیزیں کھایا کرو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر پابندی ان کی نہ لگایا کرو، اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ جاہلی دور میں، دور جہالت میں، اپنے اوپر انہوں نے اپنے عقائد میں نئی نئی چیزیں ایسی رکھ دیں، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو اس قدر مسخ کر کے رکھ دیا کہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دے دیا، ایسی چیزیں جو حلال تھیں انہیں بھی حرام قرار دیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار جب اللہ ہی کا ہے اور تم مانتے ہو اور اسی اللہ کی مان کر چلتے ہو، تو ایمان والو کم از کم تم ان جاہلی جو دور جہالت کی جو برائیاں، جو توہمات، جو اوہام و خرافات ہیں، تم ان سے بچ کے رہو، ان بندشوں کو توڑ دو۔ لہٰذا اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، اسی کے عبادت گزار بن کے رہو، اور اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، بلکہ اللہ کے دی ہوئی حلال چیزوں کو استعمال کرو، کھاؤ، اور اللہ کے شکر گزار بن کر اسی کی عبادت کرنے والے رہو۔ با محاورہ ترجمہ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، یا جو چیزیں رزق کے طور پر ہم نے تمہیں دی ہیں، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، واشکروا للہ جو چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر واقعی تم لوگ صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہی بندہ بنا کر رکھے، ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوں، اور اسی طرح اللہ تعالی ہماری زندگی کو مکمل کرے کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوں، اور اسی پر ہی ہم کو وفات ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔